جس میں ختم نبوت موومنٹ پاکستان، ختم نبوت فورم کراچی، دفاع ختم نبوت کونسل اور تحریک فدایان ختم نبوت پاکستان کے تمام ذمہ داران الحمدللہ آج کی اس مشترکہ پریس کانفرنس میں موجود ہیں۔ میں اس پریس کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام مجید سے کرنا چاہتا ہوں۔ گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا محمد افضل قادری صاحب سے کہ آپ تلاوت کلام مجید سے آج کی پریس کانفرنس کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله العظيم. آج الحمدللہ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جنہوں نے قادیانیت پر، مرزائیت پر لاکھوں لعنتیں بھیج کر اسلام کی روشنی کو قبول کیا، اور الحمدللہ آج وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں، لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ میری مراد پروفیسر عرفان محمود برق صاحب ہیں، وہ بھی ابھی آپ حضرات سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اور الحمدللہ پروفیسر عرفان محمود برق صاحب نے 3000 سے زیادہ قادیانیوں کو دائرہ اسلام میں شامل کیا ہے، الحمدللہ۔ میں گزارش کروں گا، پہلے میں آپ حضرات کا تعارف کرا دوں، آپ حضرات سے علماء کرام کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ پروفیسر عرفان محمود برق صاحب موجود ہیں، ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے چیئرمین شیخ الحدیث مفتی عبداللہ نوری صاحب موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ختم نبوت فورم کے وائس چیئرمین جناب فرحان اقبال نقشبندی صاحب موجود ہیں۔ ان کے ساتھ دفاع ختم نبوت کونسل کے سربراہ جناب حضرت علامہ مولانا قاری ضیاء اللہ سیالوی صاحب موجود ہیں، اور ان کے ساتھ تحریک فدایان ختم نبوت کے جناب حضرت علامہ مولانا محمد عمران الحق صاحب موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا عرفان محمود برق صاحب سے کہ آپ پریس کانفرنس کا آغاز فرمائیں۔ برکت کے لیے جی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرات علماء کرام، حاضرین باتمکین، معزز ساتھیوں، نبوت کا جو حسین و جمیل سلسلہ
سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ سیدنا خاتم علیہ السلام حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ کر پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اس عقیدے کے حوالے سے پروردگار نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک کے اندر تقریباً 100 بار ارشاد فرمایا، مختلف زاویوں سے، پہلوؤں سے، مختلف طریقوں سے، مثالوں سے پروردگار نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کو بیان فرمایا۔ یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جسے خود آمینہ کے لال حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارکہ حدیث کے اندر 210 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، میں محمد اللہ کا آخری نبی ہوں، اب میرے بعد قیامت تو آئے گی لیکن کوئی اور نبی یا کوئی اور رسول پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جس کے بارے میں امت کا سب سے پہلا اجماع، یعنی کہ صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلے پہ ہوا۔ جب مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف لشکر روانہ کیا، جنگ یمامہ ہوئی، اور یہ وہی جنگ ہے جس میں مسلمہ کذاب اور اس کے 27,000 جنگجو سپاہیوں کو، اس کے فوجیوں کو صحابہ کرام نے یمامہ کے میدان میں خاک و خون میں تڑپا کے جہنم واصل کر دیا۔ جنگ یمامہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے لڑی جانے والی یہ وہی عظیم جنگ ہے جس میں 70 بدری صحابہ شہید ہوتے ہیں، جس میں 700 حفاظ قرآن شہید ہوتے ہیں، جس میں ٹوٹل 1200 صحابہ کرام اپنی جانوں کے نذرانے ہتھیلیوں پر رکھ کے سوئے مقتل اتر جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی بیس ہے، دین اسلام کے مقدس سینے میں دھڑکنے والے مقدس دل کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی شارکہ کا نام ہے۔ اہل اسلام میں سے، مسلمانوں میں سے کسی نے بھی کسی دور کے اندر بھی کسی بھی دعویٰ نبوت کرنے والے کے ناپاک وجود کو کبھی برداشت کیا ہی نہیں، کیونکہ یہ سرور کائنات کی ناموس کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ آپ افغانستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ افغانستان کے اندر ایک شخص جب مرتد ہوا، قادیانی ہوا، تو اس وقت کے اسٹیٹ کے امیر عبد الرحمان نے اس مرتد کو، جس نے اسلام کو چھوڑ کے سرور کائنات سے ناطا توڑ کے نعوذ باللہ ارتداد اختیار کر لیا، یعنی کہ مرزا قادیانی قذاب کو اللہ کا نبی مان لیا، اب اسٹیٹ کے سربراہ نے اپنا فیصلہ دے دیا، اسے جہنم واصل کیا گیا۔ ہمارے دکھ کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر ظالم انگریز ہمارے اس بر صغیر میں آیا، اسے سونے کی چڑیا سمجھ کے آیا، مسلمانوں پہ ظلم کیے، بربریت کے پہاڑ توڑے، مسلمانوں کو کیسے کیسے مارا گیا، زیر کرنے کی کوشش کی گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی بھی آپ احباب نے یقیناً اس کا مطالعہ کیا ہوگا۔ آخر کار ہمارے بر صغیر میں ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد رکھی گئی۔ ڈبلیو ہنٹر، یہ وہ بیوروکریٹ تھا جسے اسپیشلی لندن سے یہ اسائنمنٹ دے کے ہمارے سب کانٹیننٹ بھیجا گیا کہ ہمیں وہ سلوشن بتاؤ، وہ طریقہ بتاؤ کس طریقے سے ہم مسلمانوں کو زیر کر سکتے ہیں، تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ ڈبلیو ہنٹر ہمارے بر صغیر آیا، 3 دن کی میٹنگ ہوئی۔ 3 دن کی میٹنگ کے بعد جو میٹنگ کے چیف نے رپورٹ پیش کی، وہ رپورٹ آج بھی انڈیا آفس لائبریری لندن کے اندر موجود ہے۔ ہم نے وہاں سے لے کے دنیا کے اندر اس کو وائرل کیا کہ دیکھو ہم مسلمانوں کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا۔ اس میں لکھا تھا مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے 2 کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، انہی میں سے ایک بندے کو ڈی ٹریک کرو،
دعوی نبوت کرواؤ، اس کے بعد وہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے مجھے کہا ہے، وہی بھیجی ہے کہ آج کے بعد جہاد کرنا حرام ہو چکا، یہ انگریز تو اللہ کی رحمت ہے۔ غرض کے انگریزوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ایک شخص کو کھڑا کر دیا جس کا نام تھا مرزا غلام محمد قادیانی۔ یہ قادیان بھارت کے صوبہ پنجاب کے ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کا ایک چھوٹا سا غیر معروف سا گاؤں تھا۔ یہاں سے مرزا قادیانی کذاب نام کے ایک بندے کو کھڑا کیا گیا، بہت سی دولت دی گئی، بہت سا پیسہ دیا گیا، اور نعوذ باللہ اس بات کے لیے اس کو آمادہ کیا گیا کہ تو خود کو اللہ کا نبی کہہ دے۔ اس نے اپنا پھر فتنہ کریٹ کیا، لوگوں کو قادیانی کیا، انگریز نے اس کی ہیلپ کی، جبکہ پورے برِ صغیر کے اندر 3 پرنٹنگ پریس تھے۔ ایسے موقع میں قادیان کے اندر بھی ایک پرنٹنگ پریس لگایا گیا جس کے ذریعے سے مرزا قادیانی کذاب کا لٹریچر، اس کی کتابیں پرنٹ کر کے دنیا بھر کے اندر انہیں بھیجا گیا۔ پھر یہ فتنہ پھیلتا چلا گیا یہاں تک کہ آج پوری دنیا کے اندر اس فتنے نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی۔ جب پاکستان بنا تو قادیانی بڑی تعداد میں پاکستان آ گئے۔ جب سے پاکستان بنا ہے اس دن سے لے کے آج کے دن تک قادیانی ہمارے ملک پاکستان کے اندر تقریب کاریاں کر رہے ہیں۔ چونکہ میرا سابقہ تعلق بھی اسی فتنے کے ساتھ تھا، میرا دادا، میرا باپ، میری ساری فیملی سب قادیانی تھے، اور میرے والد صاحب جن کا نام نذیر احمد ہے قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ بھی رہے، ان کی جماعت کے فرانس سیکرٹری بھی رہے۔ میں آپ کے سامنے گھر کا بیٹی بات کر رہا ہوں، اللہ نبی کا کرم ہو گیا، الحمدللہ حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے۔ آقا نے ایسی نگاہ کرم فرمائی کہ قادیانیت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کے اجالوں میں داخل فرما دیا۔ میں جب خود قادیانی تھا تو ہمارے بڑے ہم سے کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا ایمان لوٹو، برباد کرو، خود کو مسلمان بول کے، اور یقین جانیے گا ہماری گٹھی میں ہی پاکستان کے خلاف نفرت کو بھرا جاتا تھا۔ ہمارے بڑے ہم سے یہ کہتے تھے کہ ایک ٹائم آئے گا جب یہ پاکستان ٹوٹے گا، پاکستان تباہ ہوگا، برباد ہوگا، اور اکھنڈ نعوذ باللہ یہ بھارت کو بنایا جائے گا۔ جب 74 میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، ایسے حالات میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سمدانی صاحب کا ایک وفد جسے باقاعدہ سرکاری سطح پہ ربوہ بھیجا گیا۔ ربوہ کا موجودہ نام ہے چناب نگر، پہلے سے ربوہ کہا جاتا تھا۔ تو ربوہ کے اندر جا کے، چناب نگر کے اندر جا کے جسٹس سمدانی صاحب کی وہ رپورٹ پڑھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں چناب نگر گیا، ان کی قبروں پہ وہ میں نے بوجھ دیکھے، ان میں لکھا ہوا تھا جب پاکستان ٹوٹے گا، اکھنڈ بھارت بنے گا، اپنے مردوں کو یہاں سے نکال کے ہم قادیان یعنی کہ بھارت لے جا کے دفن کریں گے۔ تو یہ ہر قادیانی کا جسٹس صاحب کہتے ہیں مذہبی عقیدہ ہے کہ پاکستان ٹوٹے گا۔ یہ پاکستان کے اندر تخریب کاریاں کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر دہشت گردیاں کر رہے ہیں۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے انہیں 7 ستمبر 1974 میں غیر مسلم اقلیت یعنی کہ کافر قرار دے دیا۔ 84 آیا، 84 میں امتناع قادیانی آرڈیننس جاری ہوا جو مرحوم ضیاء الحق نے جاری کیا، جس کے تحت قادیانیوں پہ ہر قسم کی پابندیاں لگا دی گئی۔ اپنی پریچنگ نہیں کر سکتے، خود کو مسلمان نہیں بول سکتے، شعار اسلامی کو یوز نہیں کر سکتے، لیکن قادیانی یہ اپنے ان کاموں سے باز نہیں آئے، اندر ہی اندر مسلمانوں کا ایمان لوٹتے رہے۔ کتنے مسلمانوں کا تعلق انہوں نے گنبد خضرا سے توڑ کے مرزا قادیانی کذاب کے ساتھ جوڑ لیا۔ اگر کبھی موقع ملے تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت صدیقی صاحب ہیں، ان کی ایک رپورٹ کو پڑھیے گا۔ تقریباً 1.5 سال پہلے جسٹس صاحب نے وہ رپورٹ پیش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس پہ سروے کروایا، نادرا کا ریکارڈ چیک کیا، ہم حیران رہ گئے۔ کہا پاکستان کے ہزاروں نوجوان، ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نوجوان قادیانیوں کے بیعت فارم فل کر کے، نعوذ باللہ ویزے لے کے، خود کو قادیانی ظاہر کر کے، ویزے کے لیے، لڑکی کے لیے، نوکری کے لیے، نعوذ باللہ گنبد خضرا سے تعلق توڑ کے مرزا قادیانی کذاب کو اپنا نبی مان کے کہا ابروڈ کنٹریز میں جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں۔ یہ قادیانی وہ کائنات کے بدترین کافر ہیں جنہیں مرتد کہا جاتا ہے۔ یہ عام کافر نہیں، قادیانیت کا کفر یہ زندیقیت ہے، یعنی کہ زندیق وہ کافر ہے جو ہو کائنات کا بدترین کافر، خود کو مسلمان بولے۔ آپ قادیانیوں کی کتابیں پڑھیں۔ میں صرف 1-2 باتیں اور عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ قومی اسمبلی میں بھی اس کو پیش کیا گیا۔ یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل نے جب قائد ملت اسلامیہ
حق کی نشانی مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں ختم نبوت کی قرارداد پیش کی تھی۔ 13 دن تک قادیانیوں کے تیسرے سربراہ مرزا ناصر کو قومی اسمبلی بلایا گیا، اس پہ جرا کی گئی، اور یہ ساری بکس، یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے قادیانیوں کی آفیشیل ویب سائٹ alislam.org، اس پہ یہ موجود ہے، جس کا جی چاہے دیکھ لے۔ اس بک کا نام روحانی خزائن، ولیوم نمبر 16، لکھنے والا مرزا قادیانی قذاب، پیج نمبر 271، 272، 273۔ ان 4 پیجز پہ سنیے اس نے کیا کہا، اور یہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ کہتا ہے دنیا میں محمد 2 دفعہ آئے، نعوذ باللہ، پہلی بار مکہ میں آئے، دوسری بار قادیان میں آئے، میرے روپ میں آئے، میرے وجود میں آئے۔ کہا جب دوسری بار محمد قادیان آئے، یعنی کہ نعوذ باللہ میں مرزا قادیانی دنیا میں محمد بن کے آیا، کہا چونکہ میں ترقی یافتہ دور میں آیا، میں سائنسی دور میں آیا، کہا اس لیے میری اسپرچول پاور، روحانی طاقت پہلے محمد سے اقوا ہے، اکمل ہے، اعلیٰ ہے، اشد ہے۔ کہا پہلا محمد ایک رات کا بے نور چاند تھا، اور نعوذ باللہ میں مرزا قادیانی 14ویں رات کا چاند ہو۔ مجھے بتائیے یہ سرور کائنات کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اگر آپ کبھی سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھیں، فل بینچ کا 1993 SCMR ظہیر الدین بنام سرکار 1718، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس کتاب کا بھی ذکر کیا، اور یہاں ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے کلمۃ الفصل، ریویو آف ریلیجنز، لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد ہے، اس کا پیج نمبر 158 ہے۔ اس میں کہتا ہے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کے اندر لفظ محمد سے مراد کہا ہم قادیانی مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ دونوں ریفرنسز اپنے فل بینچ نے اپنے فیصلے میں پیش کیے، اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، کہا کہ قادیانی وہ کائنات کے بدترین گستاخ رسول ہیں، قادیانی کائنات کے بدترین کافر ہیں جو خود کو مسلمان بول کے مسلمانوں کا ایمان خراب کرتے ہیں، یہ دھوکے باز کافر ہیں۔ اور سپریم کورٹ نے کہا جو ان پہ پابندیاں لگائی گئی، جو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ان پہ دفعہ 298 سی لگتی ہے، کوئی قادیانی اگر اپنے نظریات کی پریچنگ کرے، کہا بالکل صحیح کہا گیا، کیونکہ یہ دھوکے باز کافر ہیں، اور دھوکہ دینا سپریم کورٹ نے کہا کسی کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے۔ تو یہ سارے حقائق آپ کے سامنے، بلکہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہر قادیانی اپنے عقائد کے اعتبار سے سلمان رشدی ہے، اس لیے قادیانی یہ عام کافر نہیں۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ ختم نبوت کی مختلف تنظیمات، ختم نبوت موومنٹ پاکستان، ختم نبوت فورم کراچی، اور تحریکی فدایان ختم نبوت، دفاع ختم نبوت کونسل، ہمارے علامہ ضیاء اللہ سیالوی صاحب بیٹھے ہیں، تمام احباب نوری صاحب بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ان احباب کو یہ توفیق دی کہ ماشاءاللہ یہ ختم نبوت کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ چونکہ قادیانی یہ کائنات کے بدترین کافر ہیں، تو ان پہ جو مرتد کی، جو زندیق کی، جھوٹے مدعی نبوت کی جو شرعی سزا ہے، یعنی کہ وہ قتل ہے، اسے بھی نافذ کیا جائے، یہ ہم سب کا مطالبہ ہے۔ اور قادیانیوں پہ کڑی سے کڑی تب تک جب تک یہ کام نہیں ہوتا نگاہ رکھی جائے، کیونکہ یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اور ان کے بارے میں قلندر لاہوری علامہ اقبال نے صحیح فرمایا تھا، نہرو کے نام علامہ اقبال نے اس دور میں خط لکھا، اور اس میں لکھتے لکھتے آپ نے فرمایا کہ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں۔ الگ ٹاپک ہے، اگر اس پہ میں بات کروں مجھے کئی گھنٹے چاہیے، میں صرف چند ہیڈ لائن پیش کر کے 1 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قادیانی یہ وہی گروہ ہے جنہوں نے بانی پاکستان کا جنازہ نہیں پڑھا، اور پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی یہ کہہ کے پیچھے کھڑا رہا کہ یا مجھے ایک کافر سٹیٹ کا ایک مسلمان وزیر سمجھ لو، یا مسلمان سٹیٹ کا کافر وزیر سمجھ لو۔ تب یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا یہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ اب ظفر اللہ خان قادیانی بانی پاکستان کو کافر کہہ گیا، وہ یہ وہی گروہ ہے جنہوں نے بلوچستان کے اندر قبضہ کرنے کی کوشش کی، بلوچستان کو مرزائی صوبہ بنانے کی کوشش کی، یہ وہی گروہ ہے کہ جن کے ایئر مارشل، پاکستان کے ایئر مارشل ظفر چودھری جو کہ قادیانی بے ایمان تھا، اس نے ربوہ کے اندر قادیانیوں کے تیسرے سربراہ کو ربوہ کے اندر پاک فضائیہ کے پاک تیاروں سے آ کے سلامی دی تھی، اور یہ آن دی ریکارڈ ہے، سارے نیوز پیپرز نے اس خبر کو پرنٹ بھی کیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ پاک فضائیہ کے تیارے مجھے سلامی دے رہے ہیں، اس نے یوں کر کے جھولی کو اٹھایا اور کہا کہ احمدیت کا پھل
پک چکا ہے اور ان قریب میری جھولی میں گرنے والا ہے۔ اعلان کر گیا ان قریب پاکستان کے اندر مرزائی اسٹیٹ قائم ہونے والی ہے۔ اللہ کا کرم ہوا، اس کے بعد تحریک چلی اور پاکستان میں قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ یہ بہت بڑے غدار ہیں۔ اگر ربوہ کے اندر آپ تاریخ پڑھیں، ان بڑے بڑے اسلحے کے بیگ ربوہ سے کئی بار ملے ہیں۔ قادیانی ربوہ کے اندر ایک منی اسرائیل کے طرز پہ ایک سٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ ایئرپورٹ کے لیے باقاعدہ زمینیں خرید دی جا چکی ہیں۔ بالکل الگ ٹاپکس ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف کیا کیا غداریاں کی، کیا کیا کرتے رہے۔ عبدالسلام قادیانی جو پاکستان کے اندر قادیانی تھا، سائنٹسٹ تھا، اس کے بارے میں اگر کبھی موقع ملے تو پڑھیے گا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب محسن پاکستان کا وہ آرٹیکل جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی شیطان ہے ڈاکٹر عبدالسلام جس نے پاکستان کے ایٹمی رازوں کو امریکہ کو سیل آؤٹ کیا تھا۔ تو قادیانیوں کی گٹھی میں ہی اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف نفع بڑھی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم سے جب تک جس طریقے سے انشاءاللہ ہم سے پوسیبل ہوا، ہم اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا بھی دفاع کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کا بھی دفاع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شکریہ۔ پروفیسر عرفان محمود برق صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ میں گزارش کروں گا ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے چیئرمین مفتی عبداللہ نوری صاحب سے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج 6 ستمبر کا عظیم الشان دن ہے اور 6 ستمبر ہر سال پاکستان میں بطور یوم دفاع کے منایا جاتا ہے۔ یہ دن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں افواج پاکستان کی دفاعی کارکردگی اور قربانیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے، اور کل 7 ستمبر کا عظیم دن ہے جسے یوم فتح مبین کہنا بیجا نہیں ہے۔ یہ دن اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے دفاع کا دن ہے، چونکہ وطن عزیز پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا ہے، لہٰذا یہ بات اٹل اور پختہ ہے کہ اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے بغیر اس وطن عزیز کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت یقیناً ناممکن ہے۔ 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان منا کر اگر ہم وطن عزیز پاکستان کے شہیدوں اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم 7 ستمبر 1974 میں اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی، شیخ الحدیث و تفسیر علامہ عبد المصطفیٰ الازہری، حضرت علامہ سید محمد علی رضوی اور حضرت علامہ محمد ذاکر سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر تمام محافظین عقیدہ ختم نبوت کو خراج عقیدت ضرور پیش کریں اور اس دن کو بھی شان و شوکت سے منائیں۔ عزیزان محترم، 7 ستمبر 1974 پاکستان کی قومی اسمبلی نے جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی اور ختم نبوت کے منکرین اس کے پیروکاروں کو غیر مسلم قرار دیا تھا، اور اس کے بعد امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 میں مرزائیوں کو اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنے، اسپیکر پر اذان دینے، مسلمانوں میں تبلیغ کرنے اور مسلمانوں کے کسی بھی شعار کو استعمال کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن ایک عرصے سے بڑی بے چینی کے ساتھ یہ بات محسوس کی جا رہی ہے کہ مسند اقتدار پر براجمان طاقت کے نشے میں دھت بعض ارباب اختیار مرزائیوں کی خوشامد میں مصروف ہیں اور انہیں اہم کلیدی عہدوں پر فائز کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں، اور نصاب سے ختم نبوت کے حوالے سے مواد نکالنے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے غیور عاشقان رسول میں اس حوالے سے بڑا اضطراب پایا جاتا ہے، اور یہ لاوا آہستہ آہستہ پک رہا ہے۔ قبل اس کے کہ عوامی جذبات کا آتش فساں یہ پھٹ جائے، ارباب اختیار کو چاہیے کہ آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم کریں اور مناسب اقدامات کریں تاکہ آئین پاکستان کی بالادستی قائم ہو
اور منکرین ختم نبوت کے ساتھ پاکستان کے آئین کے مطابق سلوک کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے چیئرمین مفتی عبداللہ نوری صاحب۔ گزارش کروں گا ختم نبوت فورم کے وائس چیئرمین جناب فرحان اقبال نقشبندی صاحب سے کہ وہ آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے مطالبات پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ آج کی پریس کانفرنس میں تمام صحافی بھائیوں کا خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کے توسط سے حکمرانوں کو یہ مطالبہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے تو اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے عظیم دن 7 ستمبر کو بطور یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت سرکاری سطح پر شان و شوکت سے منایا جانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دن پاکستان کی آئینی اور قانونی ہسٹری میں ایک روشن باب ہے۔ آپ کو سب پتہ ہے کہ کس طریقے سے یونینیمسلی یہ ریزولوشن پاس ہوا تھا اور یہ ترمیم ہوئی تھی، کسی ایک ممبر نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی تھی۔ تو اسی لیے کم از کم یہ دن جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک جمہوریت کا ایپیٹوم ہے، دنیا کو بھی پتہ چلے کہ کس طریقے سے جمہوری روایت کو برقرار رکھا گیا تھا۔ بہت شکریہ۔ گزارش کروں گا دفاع ختم نبوت کونسل کے سربراہ ڈاکٹر علامہ مولانا قاری ضیاء اللہ شاہدی صاحب سے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو آپ صحافی حضرات کا بھی شکریہ اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبداللہ نوری صاحب کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے یہ سارا اہتمام فرمایا۔ اس میں جو دوسرا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ شامل کیا جائے تاکہ مرزئیوں کی شناخت ہو سکے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے کیونکہ عام طور پر قادیانی پاکستان کے اندر شاعر اسلامی کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے نام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ناموں سے بھی نہیں پہچان سکتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، بلکہ آپ کے کراچی میں بارہا ایسا ہو رہا ہے، ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ کلیدی عہدوں کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ قادیانی ہیں، اور باقاعدہ طور پر وہ وہاں پر بیٹھ کر اپنی قادیانیت کی ترویج کر رہے ہیں، اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، مگر کیونکہ ان کے عام طور پہ اس کا معلوم نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ بہت اہم ترین مطالبہ ہے کہ شناختی کارڈ کے اندر مذہب کا جو خانہ جو ہے وہ شامل کیا جائے، اور ان کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی نشانی ہو کہ جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ قادیانی ہے، اور اس طریقے سے ہم ان کی سازشوں سے جو پاکستان کے خلاف اور اسلام کے خلاف ہے اس سے بچا جا سکے۔ بہت شکریہ مولانا ضیاء اللہ شاہدی صاحب۔ گزارش کروں گا MDK کے دائرہ ختم نبوت کے جناب علامہ عمران الحق نورانی صاحب سے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تنظیمات ختم نبوت کا یہ مشترکہ اجلاس، آج کی یہ پریس کانفرنس اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ آئین پاکستان کے تحت جو پابندیاں قادیانیوں پر لگائی گئی ہیں ان کو عملی نافذ العمل کیا جائے۔ شاعر اسلامی وہ استعمال نہیں کر سکتے، سو کالڈ جو عبادت گاہ جسے وہ کہتے ہیں اس پر مینار نہیں لگا سکتے، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ان کی ریشہ دوانیاں اس حد تک بڑھ گئیں کہ وہ اپنی عبادت گاہ جسے وہ مسجد بھی نہیں کہہ سکتے اس پہ مسجد کا نام لکھ رہے ہیں، مینار نہیں لگا سکتے اس پہ وہ مینار لگا رہے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ مشترکہ پریس کانفرنس اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ انتظامیہ، وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ قادیانی شاعر اسلام کو استعمال نہ کریں۔
دوسرا کہ جو نصاب کے اندر گاہے بگاہے تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں، اگرچہ گزشتہ حکومت نے ایک بہت اچھا اقدام کیا کہ جہاں کہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے تو لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیین لکھا جائے. بالکل یہ اپریشیبل بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو یقینی بھی بنایا جائے کہ یہ لکھا بھی جائے اور اسکولز اور اداروں کو پابند کیا جائے. نیو سیشن جب اسٹارٹ ہوا 2022 میں اپریل میں، کئی اسکول سے کمپلین ہمارے پاس آئیں کہ اسکول والے باقاعدہ کتاب میں سے خاتم النبیین کو کٹ کر رہے ہیں، اور جب پیرنٹس کمپلین لے کر پہنچے تو ان کا کہنا ہے یہ کہ پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، بچے چھوٹے ہیں، پری پرائمری لیول کے ہیں، انہیں پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، اس لیے خاتم النبیین نہیں پڑھا رہے ہوں. تو اس سے کہیں زیادہ مشکل تو وہ لینگویج انگریزی ہے کہ جس کے الفاظ ادا کرنے میں بچوں کو مشکل ہوتی ہے، تو وہ بھی تو آپ پڑھا رہے ہیں. اس لیے نصاب کے اوپر خاص نظر رکھی جائے، ہماری بھی نظر ہے. اور تیسری اہم ترین بات کہ مختلف نظام لانے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو نظام کوئی آئے نہ آئے، لیکن ریاستی ادارے یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ جو 7 ستمبر 1974 کو قرارداد پیش کی گئی اور اس کے بعد جو امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس کیا گیا، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہمارے شیخ الحدیث و تفسیر مخدوم محترم علامہ مفتی عبداللہ نوری صاحب، ضیاء اللہ سیالوی صاحب، ہمارے محترم فرحان نقشبندی صاحب اور ہمارے مہمان جو ہمہ وقت عقیدہ ختم نبوت کے لیے مصروف عمل ہیں، جناب عرفان محمود برق صاحب، یہ تمام احباب یہی پیغام دینے کے لیے آئے ہیں. بہت شکریہ. میں علامہ صاحب کی بات میں ایک اور بات ایڈ کروں گا جو حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ نے فرمائی تھی جب وہ 71 کے الیکشنز میں آئے تھے اور دستور ساز اسمبلی جو تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں اسلامی آئین ہی رہے گا. تو میں ایڈ کروں گا کہ چاہے جو بھی نظام لاتے ہو لاؤ، لیکن یہ آئین اسلامی ہے اور ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ ہم تمام کی طرف سے یہ ایک مطالبہ ہے. باقی جو ہمارے مطالبے ہیں کہ ناموس مصطفیٰ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے مقدس جرم کی پاداش میں قید تمام عاشقان رسول کو فی الفور باعزت رہا کیا جائے. نمبر 5، آئینی پاکستان کو تسلیم کرنے تک مرزائیوں کو تمام پروڈکٹ فی الفور پابندی عائد کی جائے اور یہ گورنمنٹ لیول پہ کی جائے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے عظیم قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اور 7 نمبر پہ مرزائیوں سے متعلق 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی میں پاس ہونے والی قرارداد کو فی الفور عملی طور پر نافذ کرتے ہوئے آئین پاکستان پر عمل درآمد کا مظاہرہ کیا جائے. یہ بات تو کہہ چکے ہیں. میں ایک اور بات کہوں گا، 2024 میں 7 ستمبر 1974 کو جو دوسری ترمیم ہوئی تھی آئین کی، اس کو 50 سال مکمل ہو جائیں گے. اور کیونکہ یہ 50 سال جو مکمل ہوئے ہیں اور یہ جو موقع تھا کہ جس میں ہمارے لوگوں نے بہت محنت کی، اور اس میں جو نام ہیں حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب، مولانا محمد ذاکر سیالوی صاحب اور حضرت سید محمد علی رضوی صاحب، مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب، یایا بختیار صاحب اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کو خراج تحسین حکومتی لیول پہ پیش کرنے کے لیے کوئی کمیموریٹو کوئن نکالا جائے، نوٹ نکالی جائے، کوئی ڈاک کی ٹکٹ نکالی جائے کہ یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہماری آئینی ہسٹری کا کیسا سنہری باب ہے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی ایکوریٹ تعداد تو جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں بتائی جا سکتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس کی ایکوریٹ تعداد تو اس لیے نہیں بتائی جا سکتی ہے کہ لیکن باقاعدہ طور پہ عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا ہے. لیکن مزید جو ڈیٹیل ہے انشاءاللہ وہ ہم الگ سے آپ کو فراہم کر دیں گے انشاءاللہ.
آپ تمام احباب کا مشکور، صحافی حضرات کا مشکور کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ میں گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں اور آج کی اس پریس کانفرنس کے صحافی حضرات کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الہ العالمین، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم جتنی بھی تنظیمات جمع ہوئیں ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جتنے بھی مجاہدین ختم نبوت نے بالخصوص 7 ستمبر 1974 کے عظیم دن کے لیے مولا کریم کام کیا، اور بالخصوص حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ، علامہ عبدالستار خان نیازی، شیخ الحدیث و تفسیر علامہ عبدالمصطفیٰ زری، علامہ سید محمد علی رضوی، حضرت علامہ ذاکر سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین، جناب یحییٰ بختیار صاحب مرحوم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جتنے لوگوں نے کام کیا مولا کریم سب کی قبول پر اپنی رحمت نازل فرما۔ الہ العالمین، جتنے بھی صافی حضرات بھی یہاں تشریف لائے، مولا کریم یہ بھی تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کے سچے پکے عاشق ہیں، الہ العالمین انہیں ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی مرتے دم تک محبوب کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔